السلام علیکم۔ کل ہم نے جہاں پر ختم کیا تھا اس کے آگے سے اب شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگ لائکس اور کمنٹس تو کر ہی دیں گے، اور جو نئے ہیں، جو پرانے ہیں، جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے۔ اپنے ہیں، اپنوں کو بولا نہیں جاتا ہے، اپنے اب تو سارے کام خود ہی کر لیتے ہیں، تو آپ لوگ پلیز سبسکرائب کر دیجئے۔ کڑی آزمائش۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل آپ کے پاس آیا اور بولا، کیا میں نے آپ کو اس سے منع نہیں کیا تھا؟ آپ جانتے نہیں میں سب سے بڑے گروہ والا ہوں۔ اس پر سورہ علق کی آیت نمبر 17 اور 18 نازل ہوئی۔ ترجمہ: سو یہ اپنے گروہ کے لوگوں کو بلا لے، اگر اس نے ایسا کیا تو ہم بھی دوزخ کے 2 پیادوں کو بلا لیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر ابو جہل اپنے گروہ کو بلاتا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے فرشتے اسے پکڑ کر تہس نہس کر دیتے۔ ایک روز ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور آپ سے مخاطب ہوا، آپ کو معلوم ہے میں بطحا والوں کا محافظ ہوں اور میں یہاں ایک شریف ترین انسان ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کی آیت نمبر 49 نازل فرمائی، جہنم کا مزہ چکھ تو بڑا ہی معزز اور مکرم ہے۔ اس آیت کا یہ جملہ دوزخ کے فرشتے ابو جہل کو جہنم میں ڈالتے وقت پھٹکارتے ہوئے کہیں گے۔ ابو لہب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں آگے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں رکاوٹیں ڈالتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا۔ آپ کی بیوی ام جمیل بھی اس کے ساتھ شامل تھی۔ وہ جنگل سے کانٹے دار لکڑیاں کاٹ کر لاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی، اس میں ابو لہب کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی عذاب کی خبر دی گئی۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گئی، پتھر ہاتھ میں لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے ابو لہب کی بیوی کو آتے دیکھا تو فرمایا، اللہ کے رسول، یہ عورت بہت زبان دراز ہے، اگر آپ یہاں ٹھہرے تو اس کی بدزبانی سے آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ ان کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر فکر نہ کرو، وہ مجھے نہ دیکھ سکے گی اور نہ کچھ کہہ سکے گی۔ اتنے میں ام جمیل نزدیک پہنچ گئی، اسے وہاں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ وہ آتے ہی بولی، ابو بکر تمہارے دوست نے مجھے ذلیل کیا ہے، کہاں ہے تمہارا دوست جو شعر پڑھتا ہے؟ ابو بکر بولے، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے؟ کیوں، کیا بات ہے؟ مجھے تو تمہارے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا، تم ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو؟ جواب میں اس نے کہا، میں یہ پتھر ان کے منہ پر مارنا چاہتی ہوں۔ اس نے میری شان میں نازیبا شعر کہے ہیں۔ وہ سورہ ابو لہب کی آیت کو شعر سمجھ رہی تھی۔ اس پر انہوں نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم وہ شاعر نہیں ہے، وہ تو شعر کہنا جانتے ہی نہیں ہیں، نہ انہوں نے تمہیں ذلیل کیا ہے۔ یہ سن کر وہ واپس لوٹ گئی۔ بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ آپ کو کیوں نہیں دیکھ سکی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فرشتے نے مجھے اپنے پروں میں چھپا لیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا تھا، میرے اور اس کے درمیان ایک آڑ پیدا کر دی گئی تھی۔ ابو لہب کے ایک بیٹے کا نام عتبہ تھا اور دوسرے کا نام متعبہ تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں بیٹیوں یعنی رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نکاح ابو لہب کے ان دونوں بیٹوں سے کر دیا تھا۔ یہ صرف نکاح ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اسلام کا آغاز ہوا اور سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے غصے میں آ کر اپنے بیٹوں سے کہا، اگر تم محمد کی بیٹی کو طلاق نہیں دو گے تو میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ چنانچہ ان دونوں نے طلاق دے دی۔ دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے اس میں حکمت ہی تھی، گویا اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ پاک صاحب صاحبزادیاں عتبہ اور عتیبہ کے یہاں نہ جا سکے۔ یہ رشتہ اسلام میں دشمنی کی بنیاد پر ختم ہو گیا، یعنی آپ دونوں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں تھیں، اسی لیے یہ قدم اٹھایا گیا۔ اس موقع پر عتیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کی وجہ سے پہلے ہی غمگین تھے۔ ان حالات میں آپ نے اس کے حق میں بد دعا فرمائی، اے اللہ اس پر اپنے کتے میں سے ایک کتا مسلط فرما دے۔ اتیبہ یہ بد دعا سن کر وہاں سے لوٹ آیا۔ اس نے اپنے باپ کو سارا حال کہہ سنایا۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹا ایک قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں یہ لوگ ایک جگہ ٹھہرے۔ وہاں قریب ہی ایک راہب کی عبادت گاہ تھی۔ راہب ان کے پاس آیا۔ اس نے انہیں بتایا اس علاقے میں جنگلی درندے رہتے ہیں۔ ابو لہب یہ سن کر خوفزدہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا یاد آ گئی۔ اس نے قافلے والوں سے کہا تم لوگ میری حیثیت سے باخبر ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میرا تم پر کیا حق ہے۔ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا بے شک ہمیں معلوم ہے۔ ابو لہب یہ سن کر بولا تب پھر تم میری مدد کرو، میں محمد کی بد دعا کی وجہ سے خوفزدہ ہو گیا ہوں، اس لیے تم لوگ اپنا سامان اس عبادت گاہ کی طرف رکھ کر اس پر میرے بیٹے کا بستر لگا دو اور اس کے چاروں طرف تم لوگ اپنے بستر لگا لو۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ یہی نہیں، انہوں نے اپنے چاروں طرف اپنے اونٹوں کو بھی بیٹھا دیا۔ اس طرح اتیبہ ان سب کے عین درمیان میں آ گیا۔ اب وہ سب اس کی پاسبانی کرنے لگے۔ ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہو گئی۔ نصف رات کے قریب ایک شیر وہاں آیا اور سوئے ہوئے لوگوں کو سونگھنے لگا۔ ایک ایک کو سونگھتے ہوئے وہ آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ وہ لمبی چھلانگ لگا کر اتیبہ تک پہنچ گیا۔ بس پھر کیا تھا، اس نے اسے چیر پھاڑ کر ہلاک کر ڈالا۔ تکالیف پہنچانے کا ایک اور واقعہ اس طرح پیش آیا کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قریب ہی کچھ جانور ذبح کیے گئے تھے۔ وہ لوگ اپنے بتوں کے نام پر قربانی کیا کرتے تھے۔ ان جانوروں کی ایک اوجڑی ابھی وہیں پڑی تھی۔ ایسے میں ابو جہل نے کہا کیا کوئی شخص ایسا ہے جو اس اوجڑی کو محمد کے اوپر ڈال دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت کے مطابق کسی نے کہا کیا تم یہ منظر نہیں دیکھ رہے ہو کہ تم میں سے کون ہے جو وہاں جائے فلاں بن فلاں قبیلے نے جانور ذبح کیے ہیں، اس کا گوبر لید خون اوجڑی وہاں پڑے ہیں، کوئی شخص وہاں جا کر گندگی اٹھا لائے اور محمد کے سجدے میں جانے کا انتظار کرے، پھر جوں ہی وہ سجدے میں جائے وہ شخص گندگی ان کے کاندھوں کے درمیان رکھ دے۔ تب مشرکوں میں سے ایک شخص اٹھا، اس کا نام عقبہ بن ابی معیط تھا۔ یہ اپنی قوم میں سب سے زیادہ بدبخت تھا۔ یہ گیا اور اوجھڑی اٹھا لایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اوجھڑی آپ پر رکھ دی۔ اس پر مشرکین زور زور سے ہنسنے لگے، یہاں تک کہ وہ ہنسی سے بے حال ہو گئے اور ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ ایسے میں کسی نے حضرت فاطمہ الزہرا کو یہ بات بتائی۔ وہ روتی ہوئی حرم میں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سجدے میں تھے اور اوجھڑی آپ کے کندھوں پر تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اوجھڑی کو آپ پر سے ہٹایا۔ اس کے بعد آپ سجدے سے اٹھے اور نماز کی حالت میں کھڑے ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے حق میں بد دعا فرمائی، اے اللہ تو قریش کو ضرور سزا دے، اے اللہ تو قریش کو ضرور سزا دے، اے اللہ تو قریش کو ضرور سزا دے۔ قریش جو مارے ہنسی کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، یہ بد دعا سنتے ہی ان کی ہنسی کافور ہو گئی۔ اس بد دعا کی وجہ سے وہ دہشت زدہ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے نام لے لے کر بھی بد دعا فرمائی، اے اللہ تو عمرو بن ہشام کو سزا دے، یعنی ابو جہل کو، عقبہ بن ابی معیط اور امیہ بن خلف کو سزا دے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن قریشیوں کا نام لیا میں نے انہیں غزوہ بدر میں خاک و خون میں لتھڑا ہوا دیکھا اور پھر ان کی لاشوں کو ایک گڑھے میں پھینک دیا گیا۔ اس طرح کا ایک واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے۔ اس وقت آپ کا ہاتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ حجر اسود کے پاس 3 آدمی بیٹھے تھے۔ جب آپ حجر اسود کے پاس سے گزرے اور ان کے قریب پہنچے تو ان تینوں نے آپ کی ذات بابرکات پر چند جملے کسے۔ ان جملوں کو سن کر آپ کو تکلیف پہنچی۔ تکلیف کے آثار آپ کے چہرے سے ظاہر ہوئے۔ دوسرے پھیرے میں ابو جہل نے کہا تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت کرنے سے روکتے ہو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں، لیکن ہم تم سے صلح نہیں کر سکتے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھی یہی حال ہے۔
پھر آپ آگے بڑھ گئے، تیسرے پھیرے میں بھی انہوں نے ایسا ہی کہا، پھر چوتھے پھیرے میں یہ تینوں یکدم آپ کی طرف جھپٹے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو جہل نے ایک دم آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک گھونسا ان کے سینے پر مارا، اس سے وہ زمین پر گر پڑا۔ دوسری طرف سے ابو بکر صدیق نے امیہ بن خلف کو دھکیلا، تیسری طرف سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ابی معیط کو دھکیلا۔ آخر یہ لوگ آپ کے پاس سے ہٹ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم تم لوگ اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک اللہ کی طرف سے اس کی سزا نہیں بھگت لو گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ الفاظ سن کر ان تینوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جو خوف کی وجہ سے کانپنے نہ لگا ہو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنے نبی کے لیے بہت برے ثابت ہوئے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے، ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلے۔ جب آپ اپنے دروازے پر پہنچے تو اچانک ہماری طرف مڑے اور فرمایا، تم لوگ غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ خود اپنے دین کو پھیلانے والا ہے، اپنے کلمے کو پورا کرنے والا ہے اور اپنے نبی کی مدد کرنے والا ہے۔ ان لوگوں کو اللہ بہت جلد تمہارے ہاتھوں ذبح کروائے گا۔ اس کے بعد ہم بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور پھر اللہ کی قسم غزوہ بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہمارے ہاتھوں ذبح کرایا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، ایسے میں عقبہ بن ابی معیط وہاں آ گیا۔ اس نے اپنی چادر اتار کر آپ کی گردن میں ڈالی اور اس کو بل دینے لگا، اس طرح آپ کا گلا گھٹنے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق دوڑ کر آئے اور اسے کاندھوں سے پکڑ کر دھکیلا، ساتھ ہی انہوں نے فرمایا، کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور جو تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے؟ بخاری کی ایک حدیث کے مطابق حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، مجھے بتائیے مشرکین کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ بدترین سخت سلوک کس نے کیا تھا؟ جواب میں حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز فرما رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط آیا، اس نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر اسے پوری قوت سے آپ کا گلا گھونٹا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ڈھکیل کر ہٹایا۔ یہ قول حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، انہوں نے یہی سب سے سخت برتاؤ دیکھا ہوگا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سے کہیں زیادہ سخت برتاؤ کیا گیا۔ پھر جب مسلمانوں کی تعداد 38 ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مسجد الحرام میں تشریف لے چلیے تاکہ ہم وہاں نماز ادا کر سکیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر ابھی ہماری تعداد تھوڑی ہے۔ ابو بکر صدیق نے پھر اسی خواہش کا اظہار کیا۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کے ساتھ مسجد حرام میں پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، لوگوں کو کلمہ پڑھ لینے کی دعوت دی۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق جو سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے مجمع میں کھڑے ہو کر اس طرح تبلیغ فرمائی۔ اس خطبے کے جواب میں مشرکین مکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور انہیں مارنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو تو انہوں نے سب سے زیادہ مارا پیٹا، مار پیٹ کی انتہا کر دی۔ عقبہ نے تو انہیں اپنے جوتوں سے مارا تھا، اس میں دوہرا تلا لگا ہوا تھا۔ اس نے حضرت ابو بکر صدیق کے چہرے پر ان جوتوں کی ضربیں لگائی کہ چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق کے قبیلے بنو تمیم کے لوگ وہاں پہنچ گئے۔ انہیں دیکھتے ہی مشرکین نے حضرت ابو بکر صدیق کو چھوڑ دیا۔ ان لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو ایک کپڑے پر لٹایا اور بے ہوشی کی حالت میں گھر لے آئے۔ ان سب کو یقین ہو چکا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق زندہ نہیں بچیں گے۔ اس کے بعد بنو تمیم کے لوگ واپس حرم آئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم اگر ابو بکر مر گئے تو ہم عقبہ کو قتل کر دیں گے۔ یہ لوگ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ انہوں نے اور حضرت ابو بکر کے والد نے ان سے بار بار بات کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ بالکل بے ہوش تھے۔ آخر شام کے وقت کہیں جا کر آپ کو ہوش آیا، بولنے کے قابل ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے یہ پوچھا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ گھر میں موجود افراد نے ان کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق بار بار اپنا سوال دہرا رہے تھے۔ آخر ان کی والدہ نے کہا، اللہ کی قسم ہمیں تمہارے دوست کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، اچھا تو پھر جمیل بنت خطاب کے پاس جائے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کر کے مجھے بتائے۔ جمیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، اسلام قبول کر چکی تھی، لیکن ابھی تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ ان کے پاس پہنچی۔ انہوں نے جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابو بکر محمد بن عبداللہ کی خیریت پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمیل چونکہ اپنے بھائی عمر سے ڈرتی تھی، وہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، اسی لیے انہوں نے کہا، میں نہیں جانتی۔ ساتھ ہی وہ بولی، کیا آپ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ نے فوراً کہا، ہاں۔ اب یہ دونوں وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئیں۔ جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت ابوبکر صدیق کو زخموں سے چور دیکھا تو چیخ پڑی، جن لوگوں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ یقیناً فاسق اور بدترین لوگ ہیں۔ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ ان سے آپ کا بدلہ ضرور لے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایسے لوگوں کے سامنے بات کرتے ہوئے ڈرتی تھی جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، چنانچہ بولی، یہاں آپ کی والدہ موجود ہے۔ حضرت ابوبکر فوراً بولے، ان کی طرف سے بے فکر رہیں، یہ آپ کا راز ظاہر نہیں کریں گے۔ اب جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ہے؟ جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دار ارقم میں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق بولے، اللہ کی قسم میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ مل لوں۔ ان دونوں نے کچھ دیر انتظار کیا تاکہ باہر سکون ہو جائے۔ آخر یہ دونوں انہیں سہارا دے کر لے چلیں اور دار ارقم پہنچ گئی۔ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو اس حالت میں دیکھا تو آپ کو بے حد صدمہ ہوا۔ آپ نے آگے بڑھ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے لگا لیا، انہیں بوسہ دیا۔ باقی مسلمانوں نے بھی انہیں گلے سے لگا لیا اور بوسہ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ اے اللہ کے رسول، مجھے کچھ تو نہیں ہوا سوائے اس کے کہ میرے چہرے پر چوٹیں آئی ہیں۔ یہ میری والدہ میرے ساتھ آئی ہیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل انہیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کے لیے دعا فرمائی، پھر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ وہ اسی وقت ایمان لے آئیں، جس سے حضرت ابوبکر صدیق اور تمام صحابہ کو بے حد خوشی ہوئی۔ ایک روز صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع تھے۔ ایسے میں کسی نے کہا، اللہ کی قسم قریش نے آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی زبان سے بلند آواز میں قرآن نہیں سنا، اس لیے تم میں سے کون ہے جو ان کے سامنے بلند آواز میں قرآن پڑھے؟ یہ سن کر حضرت عبداللہ ابن مسعود بول اٹھے، میں ان کے سامنے بلند آواز میں قرآن پڑھوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بات سن کر صحابہ نے عرض کیا، ہمیں قریش کی طرف سے آپ کے بارے میں خطرہ ہے، ہم تو ایسا آدمی چاہتے ہیں جس کا خاندان قریش سے اس کی حفاظت کرتا رہے۔ اس کے جواب میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، تم میری پرواہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ خود میری حفاظت فرمائیں گے۔ دوپہر کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود بیت اللہ میں پہنچ گئے۔ آپ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اس وقت قریش اپنے اپنے گھروں میں تھے۔ اب انہوں نے بلند آواز سے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ قریش نے یہ آواز سنی تو کہنے لگے، اس غلام زاد کو کیا ہو گیا ہے؟ کوئی اور بولا، محمد جو کلام لے کر آئے ہیں یہ وہی پڑھ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی مشرکین ان کی طرف دوڑ پڑے اور لگے انہیں مارنے پیٹنے۔ عبداللہ ابن مسعود چوٹیں کھاتے جاتے تھے اور قرآن کی آیتیں پڑھتے جاتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے سورہ کا زیادہ تر حصہ تلاوت کر ڈالا۔ اس کے بعد وہاں سے اپنے ساتھیوں کے پاس آ گئے۔ ان کا چہرہ اس وقت تک لہو لہان ہو چکا تھا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر مسلمان بول اٹھے، ہمیں تمہاری طرف سے اسی بات کا خطرہ تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ کے دشمنوں کو میں نے اپنے لیے آج سے زیادہ ہلکا اور کمزور کبھی نہیں پایا۔ اگر تم لوگ کہو تو کل پھر ان کے سامنے جا کر قرآن پڑھ سکتا ہوں۔ اس پر مسلمان بولے، نہیں، یہ لوگ جس چیز کو ناپسند کرتے ہیں آپ انہیں وہ کافی سنا کر آ چکے ہیں۔
कुफ़ार का ये ظلم و ستم जारी रहा। ऐसे में एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा की पहाड़ी के पास मौजूद थे। अबू जहल आपके पास से गुजरा, उसने आपको देख लिया और लगा गालियां देने। उसने आपके सर पर मिट्टी भी फेंकी। अब्दुल्ला बिन जदआन की बांदी ने यह मंजर देखा। फिर अबू जहल उसके पास से चलकर हरम में दाखिल हुआ। वहाँ मुशरिकीन जमा थे और उनके सामने अपना कारनामा बयान करने लगा। उसी वक्त आपके चचा हज़रत हमज़ा हरम में दाखिल हुए। ये उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। तलवार उनके कमर से लटक रही थी। वो उस वक्त शिकार से वापस आए थे। उनकी आदत थी कि जब वो शिकार से लौटते तो पहले हरम जाकर तवाफ़ करते थे, फिर घर वापस जाते थे। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हरम में दाखिल होने से पहले अब्दुल्ला बिन जदआन की बांदी के पास से गुजरे। उसने सारा मंजर खामोशी से देखा और सुना था। उसने हज़रत हमज़ा से कहा, ए हमज़ा, कुछ खबर भी है? अभी अभी यहाँ अबू हकम बिन हिशाम अबू जहल ने तुम्हारे भतीजे के साथ क्या सुलूक किया है? वो यहाँ बैठे थे। अबू जहल ने उन्हें देख लिया, उन्हें तकालीफ पहुँचाई, गालियाँ दी और बुरी तरह पेश आया। आपके भतीजे ने जवाब में उसे कुछ भी नहीं कहा। सारी बात सुनकर हज़रत हमज़ा ने कहा, तुम जो कुछ बयान कर रही हो, क्या ये सब तुमने अपनी आंखों से देखा है? उसने फ़ौरन कहा, हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये सुनते ही हज़रत हमज़ा जोश में आ गए, चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। फ़ौरन हरम में दाखिल हुए। वहाँ अबू जहल मौजूद था। वो कुरैशियों के दरमियान में बैठा था। ये सीधे उस तक जा पहुँचे। हाथ में कमान थी, बस वही खींचकर उसके सर पर दे मारी। अबू जहल का सर फट गया। हज़रत हमज़ा ने उससे कहा, तू मोहम्मद को गालियाँ देता है? सुन ले, मैं भी उसका दीन इख्तियार करता हूँ। जो कुछ वो कहता है वही मैं भी कहता हूँ। अब अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझे जवाब दे। अबू जहल उनकी मन्नत समाजत करते हुए बोला, वो हमें बेअक्ल बताता है, हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है, हमारे बाप दादा के रास्ते के खिलाफ चलता है। ये सुनकर हज़रत हमज़ा बोले, और ख़ुद तुमसे ज़्यादा बेअक्ल और बेवकूफ़ कौन होगा जो अल्लाह को छोड़कर पत्थरों के टुकड़ों को पूजते हो? मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके ये अल्फाज सुनकर अबू जहल के ख़ानदान के कुछ लोग यकदम हज़रत हमज़ा की तरफ बढ़े और उन्होंने कहा, अब तुम्हारे बारे में भी हमें यकीन हो गया है कि तुम भी बेदीन हो गए हो। जवाब में हज़रत हमज़ा ने फरमाया, आओ, कौन है जो मुझे उससे रोकने वाला हो? मुझ पर हकीकत रोशन हो गई है। मैं गवाही देता हूँ वो अल्लाह के रसूल हैं। जो कुछ वो कहते हैं वो हक़ और सच्चाई है। अल्लाह की कसम, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम सच्चे हो तो मुझे रोक कर दिखाओ। ये सुनकर अबू जहल ने अपने लोगों से कहा, अबू अम्मारा यानी हज़रत हमज़ा को छोड़ दो। मैंने वाकई उनके भतीजे के साथ अभी कुछ बुरा सलूक किया था। वो लोग हट गए। हज़रत हमज़ा घर पहुँचे। घर आकर उन्होंने उलझन महसूस की कि ये मैं कुरैश के सामने क्या कह आया हूँ। मैं तो कुरैश का सरदार हूँ। लेकिन फिर उनका ज़मीर उन्हें मलामत करने लगा। आखिर शदीद उलझन के आलम में उन्होंने दुआ की, ए अल्लाह, अगर ये सच्चा रास्ता है तो मेरे दिल में ये बात डाल दे, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुझे इस मुश्किल से निकाल दे जिसमें मैं घिर गया हूँ। वो रात उन्होंने उसी उलझन में गुजारी। आखिर सुबह हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। आपसे अर्ज़ किया, भतीजे, मैं ऐसे मामले में उलझ गया हूँ कि मुझे उससे निकलने का कोई रास्ता सुझाई नहीं देता है, और एक ऐसी सूरत हाल में रहना जिसके बारे में मैं नहीं जानता ये सच्चा है या नहीं, बहुत सख्त मामला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा की तरफ देखा। आपने उन्हें अल्लाह के अज़ाब से डराया, सवाब की खुशखबरी सुनाई। आपके वाज़ और नसीहत का ये असर हुआ कि अल्लाह ताला ने उन्हें ईमान का नूर अता फरमा दिया। वो बोल उठे, ए भतीजे, मैं गवाही देता हूँ कि तुम अल्लाह के रसूल हो। बस अब तुम अपने दीन को खुलकर पेश करो। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इस वाक़े पर कुरान पाक की यह आयत नाजिल हुई। तर्जुमा, ऐसा शख्स जो कि पहले मुर्दा था, फिर हमने उसे ज़िंदा कर दिया और हमने उसे एक ऐसा नूर दे दिया कि वो उसे लिए हुए चलता फिरता है। ये सूरह अनाम की आयत का तर्जुमा है।
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ حضرت حمزہ آپ کے سگے چچا تھے، دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ قریش میں سب سے زیادہ معزز فرد تھے، اس کے ساتھ ہی وہ قریش کے سب سے زیادہ بہادر، طاقتور اور خوددار انسان بھی تھے۔ اور اسی بنیاد پر جب قریش نے دیکھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید قوت حاصل ہو گئی ہے تو انہوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچانے کا سلسلہ بند کر دیا، لیکن اپنے تمام ظلم و ستم اب وہ کمزور مسلمانوں پر ڈھانے لگے۔ کس قبیلے کا بھی کوئی شخص اسلام لے کر آ جاتا یا مسلمان ہو جاتا، اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتے، ایسے لوگوں کو قید کر دیتے، بھوکا پیاسا رکھتے، تپتی ریت پر لٹاتے، یہاں تک کہ اس کا یہ حال ہو جاتا کہ سیدھے بیٹھنے کے قابل بھی نہ رہتا۔ اس ظلم و زیادتی پر سب سے زیادہ ابو جہل لوگوں کو اکساتا تھا۔ ایسے ہی لوگوں میں سے ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ کا پورا نام بلال بن رباح تھا۔ یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت بلال مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ پہلے عبداللہ بن جدعان تیمی کے غلام تھے۔ عبداللہ بن جدعان کے 100 غلام تھے، یہ ان میں سے ایک تھے۔ جب اسلام کا آغاز ہوا اور اسلام کا نور پھیلا تو عبداللہ بن جدعان نے اپنے 99 غلاموں کو اس خوف سے مکہ کے باہر بھجوا دیا کہ کہیں وہ مسلمان نہ ہو جائے۔ بس اس نے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ اس کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اسلام کی روشنی حضرت بلال تک بھی پہنچی، یہ ایمان لے آئے، مگر انہوں نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ ایک روز انہوں نے کعبہ کے چاروں طرف رکھے بتوں پر گندگی ڈال دی، ساتھ ہی وہ ان پر تھوکتے بھی جا رہے تھے اور کہتے جاتے، جس نے تمہاری عبادت کی وہ تباہ ہو گیا۔ یہ بات قریش کو معلوم ہو گئی تو وہ فوراً عبداللہ بن جدعان کے پاس آئے اور اس سے بولے، تم بے دین ہو گئے ہو؟ اس نے حیران ہو کر کہا، کیا میرے بارے میں بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے؟ اس پر وہ بولے، تمہارے غلام بلال نے آج ایسا ایسا کیا ہے۔ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ عبداللہ بن جدعان نے فوراً قریش کو 100 درہم دے دیے تاکہ بتوں کی جو توہین ہوئی ہے بدلے میں ان کے نام پر کچھ جانور ذبح کر دیے جائیں۔ پھر وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا، اس نے انہیں رسی سے باندھ دیا، تمام دن بھوکا پیاسا رکھا، پھر تو یہ اس کا روز کا معمول بن گیا۔ جب دوپہر کے وقت سورج آگ برسانے لگتا تو انہیں گھر سے باہر نکال کر تپتی ہوئی ریت پر چت لٹا دیتا۔ اس وقت ریت اس قدر گرم ہوتی تھی کہ اگر اس پر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا تو وہ بھی بھن جاتا۔ وہ اسی پر بس نہیں کرتا تھا، ایک وزنی پتھر منگاتا اور ان کے سینے پر رکھ دیتا تاکہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکیں۔ پھر وہ بدبخت ان سے کہتا، اب یا تو محمد کی رسالت اور پیغمبری سے انکار کر اور لات و عزیٰ کی عبادت کر، ورنہ میں تجھے یہاں اسی طرح لٹائے رکھوں گا یہاں تک کہ تیرا دم نکل جائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات کے جواب میں فرماتے، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح اسلام سے نہ ہٹے تو تنگ آ کر عبداللہ بن جدعان نے انہیں امیہ بن خلف کے حوالے کر دیا۔ اب یہ شخص ان پر اس سے بھی زیادہ ظلم و ستم ڈھانے لگا۔ ایک روز انہیں اسی قسم کی خوفناک سزائیں دی جا رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے گزرے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت تکلیف کی حالت میں احد احد پکار رہے تھے۔ آپ نے انہیں اس حالت میں دیکھ کر فرمایا، بلال تمہیں یہ احد احد ہی نجات دلائے گا۔ پھر ایک روز حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف سے گزرے۔ امیہ بن خلف نے انہیں گرم ریت پر لٹائے رکھا تھا، سینے پر بھاری پتھر رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ دردناک منظر دیکھ کر امیہ بن خلف سے کہا، کیا اس مسکین کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ آخر کب تک اسے عذاب دیے جاؤ گے؟ امیہ بن خلف نے جل کر کہا، تم ہی نے اسے خراب کیا ہے، اسی لیے تم ہی اسے نجات کیوں نہیں دلا دیتے؟ اس کی بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میرے پاس بھی ایک حبشی غلام ہے، وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے اور تمہارے ہی دین پر ہے، میں ان کے بدلے تمہیں وہ دے سکتا ہوں۔ یہ سن کر امیہ بولا، مجھے سودا منظور ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا حبشی غلام اس کے حوالے کر دیا، اس کے بدلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا اور آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا خوب سودا ہوا۔ یہاں یہ بات جان لینی چاہیے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حبشی غلام دنیا کے لحاظ سے بہت قیمتی تھا۔ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ امیہ بن خلف نے غلام کے ساتھ 10
اوقیہ سونا بھی طلب کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس کا یہ مطالبہ بھی مان لیا تھا، چنانچہ آپ نے اسے ایک یمنی چادر اور ایک سونا دیا۔ ساتھ ہی آپ نے امیہ بن خلف سے فرمایا تھا، اگر مجھ سے 100 اوقیہ سونا بھی طلب کرتے تو بھی میں تمہیں دے دیتا۔ حضرت بلال کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق نے اور بھی بہت سے غلام مسلمانوں کو خرید کر آزاد فرمایا۔ وہ یہ مسلمان غلام تھے جنہیں اللہ کا نام لینے کی وجہ سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ ان میں ایک حضرت بلال کی والدہ حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی، ایک عامر بن فہیرہ بھی تھے۔ انہیں اللہ کا نام لینے پر بڑے بڑے سخت عذاب دیے جاتے۔ یہ قبیلہ بنی تیم کے ایک شخص کے غلام تھے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق کا رشتہ دار تھا۔ آپ نے اپنے رشتہ دار سے خرید کر انہیں بھی آزاد کر دیا۔ ایک صاحب ابو فکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان بن امیہ کے غلام تھے، یہ بھی حضرت بلال کی طرح تھے اور مسلمان ہو چکے تھے، انہیں بھی آزاد کروا دیا۔ صفوان بن امیہ بھی ابتدا میں مسلمانوں کے سخت مخالف تھے، وہ فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے۔ ایک روز انہوں نے حضرت ابو فکیہ کو گرم ریت پر لٹا رکھا تھا، ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق اس طرف سے گزرے۔ اس وقت صفوان بن امیہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے، اسے ابھی اور عذاب دو یہاں تک کہ محمد یہاں آ کر اپنے جادو سے اسے نجات دلا دے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اسی وقت صفوان بن امیہ سے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اسی طرح زنیرہ نامی ایک عورت کو مسلمان ہونے کی بنیاد پر اس قدر خوفناک سزائیں دی گئی کہ وہ بیچاری اندھی ہو گئی۔ ایک روز ابو جہل نے اس سے کہا، جو کچھ تم پر بیت رہی ہے یہ سب لات اور عزیٰ کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، لات و عزیٰ نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے آسمان والے کی مرضی سے ہو رہا ہے، میرے پروردگار کو یہ بھی قدرت ہے کہ وہ میری آنکھوں کی روشنی واپس سے لوٹا دے۔ دوسرے دن وہ صبح اٹھی تو ان کی آنکھوں کی روشنی اللہ تعالیٰ نے لوٹا دی تھی۔ اس بات کا جب کافروں کو پتہ چلا تو وہ بول اٹھے، یہ محمد کی جادوگری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ آپ نے زنیرہ کی بیٹی کو بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ اسی طرح نہدیہ نام کی ایک باندی تھی، ان کی ایک بیٹی بھی تھی، دونوں ولید بن مغیرہ کی باندیاں تھیں، انہیں بھی حضرت ابوبکر صدیق نے آزاد کرا دیا۔ عامر بن فہیرہ کی بہن اور ان کی والدہ بھی ایمان لے آئی تھی، یہ حضرت عمر کے مسلمان ہونے سے پہلے ان کی باندیاں تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ ایمان لانے والے جن لوگوں پر ظلم ڈھائے گئے ان میں سے ایک حضرت خباب بن ارت بھی تھے۔ کافروں نے اسلام سے پھیرنے کی انہیں بڑی کوششیں کی مگر یہ ثابت قدم رہے۔ انہیں جاہلیت کے زمانے میں گرفتار کیا گیا تھا، پھر انہیں ایک عورت نمار نے خرید لیا۔ یہ ایک لوہار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دل جوئی فرماتے تھے، ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جب یہ مسلمان ہو گئے اور انمار کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے انہیں بہت خوفناک سزائیں دی۔ وہ لوہے کا کڑا لے کر آگ میں گرم کرتی، خوب سرخ کرتی، پھر اس کو حضرت خباب کے سر پر رکھ دیتی۔ آخر حضرت خباب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مصیبت کا ذکر کیا تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے فوراً بعد اس عورت کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا، اسے وہ کتوں کی طرح بھونکتی تھی۔ آخر کسی نے اس سے علاج بتایا کہ وہ لوہا تپا کر سر پر رکھوائے۔ اس نے یہ کام حضرت خباب کے ذمے لگا دیا۔ اب وہ حلقہ خوب گرم کر کے اس کے سر پر رکھتے۔ حضرت خباب فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور یہ زمانہ وہ تھا جب ہم پر خوب ظلم کیا جاتا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے یا رسول اللہ، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ میرے الفاظ سنتے ہی آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، تم سے پہلی امت کے لوگوں کو اپنے دین کے لیے کہیں زیادہ عذاب برداشت کرنے پڑے۔ ان کے جسموں پر لوہے کی کنگھیاں کی جاتی تھی جس سے ان کی کھال اور ہڈیاں الگ ہو جاتی، مگر یہ تکالیف بھی انہیں ان کے دین سے نہ ہٹا سکی۔ ان کے سروں پر آرے چلا چلا کر ان کے جسموں کو 2 حصوں میں بانٹ دیا جاتا، مگر وہ اپنے دین کو چھوڑنے پر بالکل تیار نہ ہوتے۔ دین اسلام کو اللہ تعالیٰ اس طرح پھیلا دے گا کہ صنعاء کے مقام سے حضر موت جانے والے سوار کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا، یہاں تک کہ چرواہے کو اپنی
بکریوں کے متعلق بھیڑیوں کا ڈر نہیں ہوگا۔ حضرت خباب بن ارت فرماتے ہیں، ایک دن میرے لیے آگ دہکائی گئی، پھر وہ آگ میری کمر پر رکھ دی گئی اور پھر اس کو اس وقت تک نہیں ہٹایا گیا جب تک کہ وہ آگ میری کمر کی چربی سے نہ بجھ گئی۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں کل اس کے آگے کے حصے کے ساتھ میں۔ تب تک کے لیے اپنا خوب خیال رکھیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔